من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک اثر جو دیوبندیوں کی طرف سے عبداللطیف دیوبندی کی طرف سے پیش ہوا تھا، جس کے جواب میں ہمارے شیخ نے اس کا ضعیف ہونا ثابت کیا تھا، تو اس کے الجواب میں اب شہباز دیوبندی نے جو مغالطے اور یعنی غلط بیانی سے کام لیا اور جھوٹ بولے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ذکر کرتا ہوں کہ اس نے کیا کیا غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لیا ہے۔ اس اثر پر سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ ابراہیم النخعی کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، اور یہ بات ابراہیم ربانی حفظہ اللہ تعالی نے 5 محدثین سے ثابت کی ہے۔ اسے شہباز دیوبندی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اس نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ابراہیم نخعی کی ملاقات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ اگلی بات یہ کہ شہباز دیوبندی نے جن محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں تدریب الراوی سے، ان میں سے امام یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل اور امام حاکم کے اقوال بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہیں، یعنی بالکل بے سند اقوال پیش کیے کہ جب یہ ابراہیم النخعی جو ہیں عبداللہ ابن مسعود سے روایت بیان کریں تو وہ روایت حجت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کئی لوگوں سے سنی ہوتی ہے۔ تو بالکل یہ بے سند باتیں ہیں، بے سند ہے کہ کوئی سند نہیں ہے۔ اور یہ سرفراز خان صفدر دیوبندی نے احسن الکلام کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور امام بخاری نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سند بیان نہیں کی، اور بے سند بات حجت نہیں ہو سکتی۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کو سرفراز خان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے بے سند بیان کی ہے اس وجہ سے یہ حجت نہیں ہے۔ احسن الکلام میں انہوں نے لکھا ہے جب بے سند بات حجت نہیں ہے تو پھر یہاں تدریب الراوی سے اقوالات نقل کرنا یہ کون سی صحیح بات ہے؟ بے سند اقوال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے مانند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ محمد حبیب اللہ ڈیروی دیوبندی نے بھی یہی بات لکھی ہے، یہ ادار التحسین کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے، حالانکہ بغیر سند کے بات قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔ اس کی ادار التحسین صفحہ 173 پہ اس نے یہ بات لکھی ہے۔ اور اگلی بات کہ ابراہیم نخعی نے کہا ہے کہ جب میں عبداللہ ابن مسعود سے بیان کروں تو میں نے کئی لوگوں سے سنی ہوتی ہے وہ بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ اعتراض آتا ہے کہ یہ کئی لوگ کون ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ کئی لوگ کون ہیں؟ یہ مجہول ہیں، جب تک یہ واضح نہیں ہوں گے تو ان کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اگلی بات کہ شہباز دیوبندی نے یہ بات کہی کہ ابراہیم حفظہ اللہ تعالیٰ نے خیانت کی ہے، حالانکہ موقوفات صحابہ کے بارے میں دیوبندیوں کا وہی موقف نقل کیا ان کی کتب سے جو شہباز دیوبندی بتا رہا ہے، وہی انہوں نے بات ذکر کی ابراہیم ربانی حفظہ اللہ نے کہ مرفوع کے مقابلے میں موقوف قبول نہیں، اور یہی اصول اہل الحدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب مرفوع حدیث ہو تو اس کے مقابلے میں موقوف کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لہذا یہ بھی شہباز دیوبندی کا ابراہیم ربانی حفظہ اللہ پر صریح جھوٹ ہے۔ اس نے حافظ محمد یحییٰ گوندلوی حفظہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دیا، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حوالہ پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں موقوفات صحابہ حجت نہیں۔ اب غور کریں کہ اس میں مطلقاً کہاں انکار ہے، اور مطلقاً تو انکار نہیں کیا انہوں نے کہ موقوفات صحابہ حجت ہی نہیں ہے، جبکہ اختلاف کی شرط یہاں پر انہوں نے لگائی ہے۔ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الاصلاح جو ان کی کتاب ہے،
حصہ اول صفحہ 135 کے اوپر گندلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل حدیث کے اصول کتاب و سنت اجماع اور اقوال صحابہ ہیں، اقوال صحابہ وغیرہ ہیں۔ تو یہ علیہ الصلاح کے اندر انہوں نے بات قبول کی ہے، مطلقاً انکار نہیں کیا کہ موقوفات صحابہ کو اقوال صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، مطلقاً انکار نہیں، اختلاف کی شرط لگائی ہے۔ جبکہ خود دیوبندی اقوال صحابہ کو حجت نہیں مانتے۔ ان کے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں باقی صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں باقی فعل صحابی وہ کوئی حجت نہیں۔ ارورد الشدی کے اندر انہوں نے بات لکھی ہے، تو انہوں نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں اور آج یہ ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ موقوفات صحابہ کا ہم انکار کرتا ہے، ہم انکار نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ خلیل احمد سہارنپوری ہندی دیوبندی جو انڈیا کا ان کا مولوی تھا، اس نے اپنی کتاب بذل المجہود کے اندر یہ بات لکھی ہے، بذل المجہود میں یہ بات موجود ہے اس کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا مذہب ہے جو کسی ایک پر حجت نہیں۔ تو جب صحابہ کرام کی بات آپ لوگوں پر حجت نہیں تو پھر جواب میں یہ کہیں گے نہیں یہاں پر تو ہم نے موقوف کے یعنی مرفوع حدیث کے مقابلے میں کہا ہے کہ موقوف حجت نہیں ہے۔ تو حضرت جی جو آپ نے کہا ہے بھائی ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ جب صحابی کا قول ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہو تو اللہ کے پیغمبر کی بات کو ترجیح دی جائے گی، آپ کی بات کو قبول کیا جائے گا، صحابی کے قول کو نہیں مانا جائے گا۔ یہی آپ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور یہی ہمارا، جب ہماری باری آئی تو کہا کہ موقوفات صحابہ کو نہیں مانتے، مطلقاً انکار نہیں کیا، یہاں پہ اختلاف کی شرط لگائی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب اثر کی جو علت تھی، جو وجہ تھی ضعیف ہونے کی، وہ یہ تھی کہ ابراہیم النخعی کی ملاقات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ اثر جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کریں اور اندھی تقلید اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیں۔ دیوبندی حضرات، وما علینا الا البلاغ المبین۔